محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو حکم دیا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی علیہ السلام ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کے لیے اور ان کی قوم میں اور ابراہیم علیہ السلام میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز ہیں، بری ہیں، لا تعلق ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی اولاد سے سارے انبیاء آئے بعد کے انبیاء تقریباً سارے ان کی اولاد سے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق اور ایک ہوتی خلت۔ عشق برائی والی محبت پر بولا جاتا ہے، محبت اچھی محبت پر بولا جاتا ہے، مگر خلت اس سے بھی زیادہ گہری اور زیادہ شدید محبت پر بولا جاتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا احدا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا گہرا دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا گہرا دوست بناتا۔ ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن میں نے یہ مقام صرف اپنے رب کے لیے رکھا ہے، مخلوق میں اتنی گہری محبت میں کسی سے نہیں کرتا جتنی رب ذوالجلال سے کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں۔ یہ بہت گہری محبت کا تعلق ہے۔ اتنا اعلیٰ مقام انہوں نے کیسے پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے، اللہ غصہ بھی کرتا ہے، اللہ غضب بھی کرتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ آپ کی قوم کے علماء کہتے ہیں نہ اللہ محبت کرتا ہے، نہ اللہ نفرت کرتا ہے، نہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صفات جو ہیں اس سے دل لازم آتا ہے، دل سے جسم لازم آتا ہے، اور جسم اللہ کا ثابت کرنے سے بت پوجنے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سارے مانتے ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا تو سب کا انکار کرتے ہیں یا وہ 7 کا اقرار کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ 6 ہیں، 7 نہیں جس کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور باقی جتنے قرآن کی آیات آئیں گی، احادیث مصطفیٰ آئیں گی علیہ السلام، ان کے معنی تبدیل کریں گے۔ جہاں آئے گا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، وہ کہیں گے ان کو جزا دینے کا ارادہ کیا، جزا دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ ارادہ وہ مانتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، جو صفات رب ذوالجلال کے بارے میں ثابت ہوں وہ ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے، ان کا ترجمہ بھی نہیں تبدیل کریں گے۔ ہاں، جسم ثابت نہیں کریں گے کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت نہیں کیا، ہم بھی ثابت نہیں کریں گے۔ یہ تصور کہ محبت دل سے ہوتی ہے، یہ مخلوق کا تصور ہے، خالق کا نہیں۔ خالق کو مخلوق سے مشابہ بنا کر صفات کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مخلوق کے مشابہ نہیں سمجھتے۔ آپ نے دیکھا چونٹی کا چہرہ، بیل کا چہرہ، ہاتھی کا چہرہ، انسان کا چہرہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مکھی کا چہرہ۔ جب مخلوق سے نہیں ملتی اور بہت زیادہ فرق ہے تو خالق مخلوق سے کیسے ملے گا؟ اس لیے ہم اللہ کی تمام صفات کو مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے، اور جیسے جیسے رب ذوالجلال نے اور ان کے نبی نے بیان فرمایا ہم ویسے ویسے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو کسی کا رب محبت کرے نہ کرے، ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ نے اس پر غضب بھی کیا، اللہ نے اس پر لعنت بھی کی۔ اللہ غضب بھی کرتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ نفرت بھی کرتا ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ یہ سب اس کی صفات ہیں۔
لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، یہ اعلیٰ مقام ان کو کیسے ملا؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اذان ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نمائندہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، آ جاؤ مسجد میں۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں نہیں میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دے دے، کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان آ گیا روزے رکھو، اللہ کے بعد مخلوق کہتی ہے میں نہیں رکھتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں کہا ہے۔ کوئی بات ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، جو فرما دیا گیا وہ کر گزرے۔ یاد رکھو رب ذوالجلال فرما دیں تو عقل سے نہیں پوچھتے، دل سے نہیں پوچھتے، جو رب فرما دے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے نہ فرمایا ہو اور اس طرح کے کام شروع کر دے، یہ پاگل پن بھی ہے، دیوانگی بھی ہے، صوفیت ہے، رہبانیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی سوچے کہ میں قبرستان میں بسیرا کرتا ہوں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو جنگل میں چھوڑا تھا نا، تو ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کھیلتا ہوا دیکھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ معصوم کیوں قتل کیا؟ کہنے لگے میرے رب نے بتایا تھا کہ بڑا ہو کر بہت بڑا باغی بنے گا، اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے قتل کر دیا۔ اب کوئی شخص اٹھے اور کسی کا بچہ پکڑے اور قتل کر دے، کہہ جی حضرت خضر نے بھی تو کیا تھا نا۔ اور جب وہ حملہ ہوا تھا، کیا تھا اس لڑکی کا نام؟ طالبان نے اس پہ حملہ کیا تھا، پتہ نہیں ایسے اخباروں میں آیا تھا، اللہ جانے۔ ملالہ اس وقت جناب اس کی دلیل یہ سامنے آئی تھی کہ حضرت خضر نے بھی تو بچہ قتل کیا تھا نا، ہم نے کیا تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے حکم دیا، خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اب کوئی قتل کرے گا تو اس کی گردن کاٹی جائے گی، کیونکہ ہر کوئی خضر نہیں ہے اور ہر ایک کو رب کا حکم نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، اب کوئی اٹھے اور جا کر قبریں توڑنی شروع کر دے، ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور جناب اگلے لمحے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس کو پکڑ کر آگ لگا دے، اور لوگ کہیں واہ بے واہ ابراہیمی سنت پہ عمل کیا اور لوگوں نے آگ لگا دی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، ان کے حکم پر انہوں نے بت توڑ دیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو رب نے توڑنے کا حکم نہیں دیا، 360 بت تھے اور آپ اس کا طواف کر رہے ہوتے۔ 13 سال مکے میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور بت اس کے اندر تھے۔ اگلے 8 سال بھی 4 عمرے کیے، طواف کیا اور بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ اللہ نے ان کو توڑنے کا حکم نہیں دیا، انہوں نے نہیں توڑے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، چھڑی کے ساتھ بتوں کو گرا رہے ہیں اور دوبارہ بتوں کو بنانے والے، اوپر رکھنے والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، کوئی ان کو دوبارہ رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت سے مختلف ہیں، وہ ان کی شریعت ہے، اور جو میچ کھاتی ہیں وہ ان کی بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ اللہ ایک ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام انبیاء کا وتیرہ رہا ہے۔ تو ان کی بات وہ ماننا اور اس سے ان کی سیرت اور قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ طریقہ درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے اپنی قوم کو لاجک کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ رب وہ ہوتا ہے جس میں صفات کمال ہوں، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کسی قسم کا عیب، کسی قسم کی کمزوری اس میں نہ ہو۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند چڑھا ہوا تھا، کہنے لگے یہ اتنا اکیلا ہی ساری کائنات کو روشن کر رہا، بڑا باکمال ہے، لگ رہا ہے یہ رب ہے۔ جب ڈوب گیا تو کہنے لگا نہیں، یہ ڈوب نہیں سکتا، جو رب ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 24 گھنٹے لوگ ان سے مانگتے ہیں، تو وہ ڈوب نہیں سکتا۔ یہ ڈوب گیا ہے تو یہ رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، کہنے لگے یہ سائز میں بھی بڑا ہے اور اس کی تپش بھی زیادہ ہے اور پوری دنیا پہ اس کی روشنی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی کی وجہ سے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پودے ہیں، تلسی کا پودا ہے، پیپل کا پودا ہے، ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔
تو جس چیز کے فوائد نظر آتے ہیں اس کی وہ عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فوائد ہوں بھی، کمالات ہوں بھی، اگر اس میں نقص پایا جاتا ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض تو ایسے ہی پتھر اٹھا کر عبادت شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ فائدہ ہو بھی اگر اس کو زوال ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے، نقص ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، اللہ ان کا مقام بلند کرے، اللہ ان کی لغزشوں سے اعراض کرے، لیکن وہ رب کے مقابلے میں معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے بن ہی نہیں سکتا۔ بن سکتے ہیں؟ ولایتیں آتی ہیں نبوت سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، اور جو ان کی فرما برداری کرے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ رب کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میری عبادت کرو گے تو رب ملے گا، اور اس میں وہ صفات و کمالات نہیں ہو سکتی جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر ہوں۔ اعلیٰ ترین مرتبہ ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کا ہے، پھر باقی انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، وہ تمام اولیاء کے بڑے ولی ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ان کے بعد پھر جتنا قدر کوئی ان کی سیرت کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ کا اتنا قدر ولی ہوگا، جتنا ان سے دور ہوگا اتنی ولایت اس سے دور ہوگی۔ لیکن جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے، جو تلی پہ سرسوں جما دے، جو شوبدہ بازی جانتا ہو، جو جگلر ہو، لوگوں کو دھوکہ، آنکھوں کو دھوکہ دینا جانتا ہو، بولے یہ ولی، نماز نہ پڑھے فکر کی بات نہیں، ننگا رہے، گندا رہے، سر میں راکھ ڈالے، بدبودار ہو، جنگلوں میں بسیرا کرتا ہو، بدکار ہو، بولے یہ ولی ہے۔ ہاں ولی یہ بھی ہوتا ہے مگر شیطان کا، رحمان کا نہیں ہوتا۔ رحمان کا ولی رحمان کی نافرمانی کر کے نہیں بن سکتا، یہ طے ہے۔ تو جتنے اولیاء ہیں، اگر ہم کہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، اس نے لوگوں کی روحیں قبض کی اور ولی نے آگے سے پکڑ کر تھیلی الٹی کر کے سارے زندہ کر دی، یہ تو پھر نبی سے بھی اوپر ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ شعبدہ بازیاں ہیں، لوگوں سمجھو ان کو، یہ تمہارے ایمان کے ڈکیٹ ہیں۔ مال کوئی لے جائے تو واپس آ جاتا ہے، ایمان گیا، ہدایت واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایمان کے ڈکیٹ ہیں جو کوئی نہ کوئی شعبدہ بازی دکھا کر لوگوں کے ایمان لوٹتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں عیب ہے، نقص ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ کے مقابلے میں جس کے اوپر سجدہ کرتے ہو وہ فوت ہوا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اتارے، اس کو استنجا کروایا، اس کو نہلایا، اس کو قبر میں اتارا، منو مٹی اوپر ڈالی، اب تیری حاجت روائی کرتا ہے؟ ایک رب ذوالجلال کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک سے پوچھے گا، سنا بندے اگر ساری کائنات کی دولتیں تجھے ایک کو دے دوں اور پھر تجھے کہا جائے یا جہنم میں چلے جاؤ یا یہ ساری دولتیں فدیے میں دے دو، کیا کرو گے؟ کہے گا یا اللہ میں سب کچھ دے کر میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب تو سب کچھ دے کر بچانے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں میں نے خالی تجھے اتنا کہا تھا کہ میرے برابر کسی کو نہ مان، اور تو بات نہیں آتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اٹھے اور رب کی مخلوق میں سے کسی کو رب کے برابر کر دے، کسی ایک صفت میں کر دے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوں دنیا میں جتنے گناہوں کے نام آپ کو یاد ہے سارے اس نے کیے ہوں، اللہ چاہے گا سزا دے کر، چاہے تو بغیر سزا کے اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ ایک شرط، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، پھر ابا جی کے پاس چلے گئے، والد آزر، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، قرآن کہتے ہیں ان کے باپ کا نام آزر تھا، ہماری قوم نہیں مانتی، کہتے نہیں آزر نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ پیچھے کیا سوچ ہے؟ سوچ یہ کہ نبی کا باپ گمراہ نہیں ہو سکتا، بنیادی غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن کہتا ہے باغی تھا، مشرک تھا، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب قرآن کہتا ہے جہنم میں گیا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟
ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بندے کے دل کی کیفیت اور اس کے طمع اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کے مطابق دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ تو کسی کا باپ، کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا رب کا نافرمان ہو تو یہ اس کا قصور نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ جا کر کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا یہ نہ تو آپ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ تیرے کسی کام آ سکتا ہے، تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی عیب ہے اس میں کچھ نہیں کرنے کا، تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، یا ابی نہیں کہا، یا ابی اے میرے باپ نہیں کہا، یا ابتی ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، میرے پیچھے لگ جا، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں میرے بال سفید ہو گئے، یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی، تو کہاں سے لے آیا؟ تیرے بال پتہ نہیں کہاں سفید ہوئے ہیں، گھوڑوں کے پیچھے ہوئے ہیں، گدھوں کے پیچھے ہوئے ہیں، بھینسوں کے پیچھے ہوئے ہیں، کہاں تیرے بال سفید ہوئے ہیں؟ یا تو یہ بات تو وہ نہیں کر سکتا جو مدرسے میں جس کے بال سفید ہوئے ہوں پڑھ پڑھ کر، یہ بات وہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث تو کہاں سے لے آیا۔ یہ کہہ سکتا ہے اس کا ریفرنس دو، اس کا حوالہ دو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس حدیث کا علم مجھے نہیں وہ حدیث نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم دین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بار، دو بار، تین بار، مصروف تھے، باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں تھا، دور ایک آدمی جا رہا، اس کو بلایا، ابو موسیٰ اشعری تھے، کہا آپ نے دروازہ دستک دی تھی؟ بولے جی۔ تو پھر چلے کیوں گئے تھے؟ کہا یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 3 دفعہ دستک دو اور اگر وہ بھائی نہیں آتا تو آپ واپس آ جاؤ۔ کہنے لگے یہ کہاں سے حدیث آ گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کا، جا کوئی گواہ لے کر آ۔ حالانکہ انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا اپنے انصاری بھائی کے ساتھ کہ ایک دن تو نے سارا دن علم حاصل کرنا ہے اور شام کو آ کر مجھے سارا علم منتقل کرنا ہے، اگلے دن میں علم حاصل کروں گا، ایک دن کمائیں گے، ایک دن کھائیں گے، 30 دن کی بجائے 15 دن کمائیں گے اور اللہ کے دین کو سیکھیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایسی ہمت کر سکتا ہے کہ 30 کی بجائے 15 دن کمائیں گے اور علم حاصل کریں گے؟ ہے کسی کی ہمت؟ ہمارا تو 30 دن میں گزارا نہیں ہوتا، ایک دن میں 2 کام کر کے گزارا نہیں ہوتا۔ کرونا آیا، سب کا گزارا ہوا نہیں ہوا؟ جھوٹ تھا کہ گزارا نہیں ہوتا، ہو جاتا تھا، گزارا ہو جاتا تھا، نخرے پورے نہیں ہوتے۔ 15 دن کمائیں گے، اپنے رزق پر کٹ لگائیں گے، لیکن علم حاصل کریں گے۔ اتنا اہتمام کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اس کے باوجود وہ حدیث ان کو علم نہیں۔ آگے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کسی کو یاد ہے یہ حدیث؟ کہنے لگے ہم سب کو یاد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھ ابو سعید خدری کو لے کر آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ تو بالکل حدیث اسی طرح ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس نے اتنا اہتمام کیا ہے اس سے بھی کوئی حدیث اوجل ہو سکتی ہے، تو کوئی اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تم حدیث کہاں سے لے آئے ہو؟ لیکن ایسے ہی ہوتا ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی، میں فلاں کو میں نے سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، یہ مسئلہ میں نے کبھی نہیں سنا، تو کہاں سے لے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، باپ کہتا ہے یہ تو کہاں سے لے آیا دین؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ بیٹے میں تو بت کی پوجا کرتا ہوں، تم کہتے ہو شیطان کی کرتے ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا آدم زادو تمہیں میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، جبکہ وہ بظاہر شیطان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ثابت ہوا جو خالص 100% رب کی عبادت نہ کرے، وہ 1% بھی غیر کی کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور وہ جس کی بھی عبادت کرے وہ دراصل شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ جس کی رب اور رسول کے مقابلے میں بات مانتے ہو اسی کی تم عبادت کرتے ہو، یہ قانون ہے۔ عبادت صرف سجدہ ہے، رکوع ہے نہیں،
اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں جس کی تم بات مانتے ہو، حقیقت میں تمہارا رب وہ ہے، اس کی تم عبادت کرو۔ ذرا غور کرو کتنے معبود ہیں ہمارے، اپنے جسم پر غور کرو، اس پہ کس کس کا ڈیزائن لگا ہوا ہے، کوئی ہندوؤں کی بات ہے، کوئی عیسائیوں کی بات ہے، کوئی کس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آیت بھی سچی ہے اور یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، اور میں خود عیسائی رہا ہوں، مجھے تو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی مولویوں پیروں کی عبادت کی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدی، اللہ کسی چیز کو حرام کر دے اور مولوی اور پیر حلال کر دے، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی پیر کی۔ تو کہا اگر اللہ کسی چیز کو حلال کر دے، مولوی اور پیر حرام کر دے، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیر کی۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی دراصل ان کی عبادت۔ آپ نے پوسٹ سنی ہوگی سوشل میڈیا پر کہ جانور میں 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، بکرے کی 5 چیزیں، اللہ نے سارا بکرا حلال کیا ہے، مولوی اور پیر نے 5 چیزیں بھی اس میں نکال لی، بولے 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور اس کے مغز کا نام ہی حرام مغز رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو حلال جانور کی کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پتا بھی اگر کسی دوائی میں ڈلتا ہو تو کوئی حرج نہیں اس کو استعمال کرنا۔ اور یہ جو جانور ہیں ان میں بے شمار چیزیں مولویوں نے حرام کی ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی۔ افغانستان میں ایک وبر ہوتا ہے، چوہے سے بڑا اور خرگوش سے چھوٹا، چال اس کی خرگوش جیسی ہوتی ہے۔ وہاں عرب لوگ آئے تو بڑے شوق سے کھاتے تھے، وہاں کے لوگوں نے ان کو فتویٰ لگا دیا کہ حرام خور ہے، کیونکہ ان کے مولویوں نے اس کو حرام کیا ہوا تھا۔ تو بھائیو یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام فرماتے یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ جو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات مانتا، اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ان کی بات مانتا ہے، حقیقت میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ توبہ کر لے، کبھی ہو جائے تو توبہ کر لے، لیکن مستقل مانتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا تو تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تو نے یہ دعوت کا کام بند نہ کیا، لارجمنک، میں یہی پتھر جو بنا رہا ہوں نا تجھے مار مار کر رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جا۔ امتحان شروع ہو گیا، گھر سے نکال دیے گئے، پورے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام، کوئی گھر نہیں، کوئی گھاٹ نہیں، گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے سلام علیک، پھر میں تمہیں سلام کہتا ہوں، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے توبہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور ان کے ساتھیوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ آیت، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اب اعتراض آ سکتا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں کی؟ فرمایا وہ تو ایک وعدہ تھا جو پورا کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب پتہ چل گیا کہ یہ موت اس کی کفر پر آئی ہے اور اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے اپنے باپ سے علیہ السلام، اپنے باپ سے انہوں نے تبرہ، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، پھر ان کے لیے استغفار نہیں کیا۔ تو جب تک زندہ ہے استغفار بھی ہو سکتا ہے، ہدایت کی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اچھا سلوک بھی ہو سکتا ہے، میٹھا انداز بھی ضروری ہے، لیکن جب ایمان پر موت نہ آئے اور اس کے ہدایت کے چانس ختم ہو جائیں اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یہ سیرت ہے، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کانٹوں والی زندگی ہے، لوگوں کے امتحانات تو ہیں ہی، رب ذوالجلال نے ان کو بڑے چیزوں میں آزمایا ہے اور انہوں نے سارے امتحانات میں 100 نمبر لیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، رب ذوالجلال جو سنا ہے عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔